الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یاد دہانی کے طور پر کہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے کیا تھا، اور اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ ہم پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سبکن پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 پر۔ اور ناظرین کرام، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج انہی دو آیات پر، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کے مضمون کے اوپر یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے، یہ پارٹ 5 ہے، صرف ان دو آیات پر۔ اس لیے ناظرین کرام کہ ان دو آیات میں ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھر کا، فرد کا، اجتماعیت کا ایک ایسا سنگین مسئلہ درپیش ہے جس سے ہم وہم کی صورت میں یا حقیقی طور پر ضرور اس کا شکار ہیں، اس کے اثرات کا شکار ہیں، یا ڈر اور خوف کی صورت میں، یا کسی بیماری کی صورت میں، یا کسی نقصان کی صورت میں۔ ناظرین کرام، اس نقصان کا، اس ڈر اور خوف کا جو باعث ہے وہ ہے جادو، اور اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں جادو کی حقیقت کو واضح کیا ہے اپنے دو ملائکہ ہاروت اور ماروت کی شکل میں انسانوں کے پاس بھیج کر۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اہل یہود سے یہ ہاروت اور ماروت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، انہوں نے ان کے سامنے اس جادو کی حقیقت کو رکھا تھا، لیکن یہ ایک ایسی وائرل بیماری ہے جو اس دور سے لے کر آج تک ہمیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 4 پروگراموں میں ہم نے اس جادو کی تاریخ پہ بات کی، اس کی ماہیت پہ بات کی، اس کی حقیقت پہ بات کی، اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں، یہ کس طرح انسان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ بات کی۔ پھر کرنے والے کون ہوتے ہیں جادو، کرانے والے کون ہوتے ہیں، اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات کی۔ ناظرین کرام، 4 پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آج 5ویں پروگرام میں ہم اس بیماری اور اس سنگین مسئلے کا آپ کے سامنے حل رکھیں گے۔ توڑ کیا ہے آخر؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک دشمن جو نظر آ رہا ہو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میں اس سے سنبھل کے رہوں، یا اس سے اگر مجھے مقابلہ کرنا ہے، ٹکرانا ہے، تو مجھے کون سی قوتیں درکار ہیں۔ لیکن ایک ایسی قوت جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی، تو ناظرین کرام اس کا توڑ بھی بہت مشکل ہے۔ آج اس مشکل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم آسانی کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، مہمان شخصیت پروگرام صدائے قرآن میں اس تمام الجھن کو اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میری دائیں جانب ناظرین کرام جناب مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور سکہ عالم ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک جادوئی آواز دی ہے جو ہر ایک کو اپنے سحر میں مبتلا کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ہم جادو پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز میں ہی اللہ رب العزت نے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب میں ماشاءاللہ نوجوان نہیں بلکہ نوخیز ثنا خان، اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عمر میں بھی محبت عطا کر دے۔ جناب پرواز حسین فیصل آباد سے ہمارے مہمان ہیں، خاص طور پر پروگرام صدائے قرآن میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آخر میں
یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ فیصل آباد سے تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، ہم نے کل بھی آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی اور الحمدللہ ہمارے ناظرین تک حقائق پہنچے کہ یہ ایک جادو، ایک نادیدہ قوت جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، بیماری میں مبتلا کرتی ہے، خوف میں مبتلا کرتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کل بڑے عالمانہ انداز میں چیزیں ہمارے سامنے رکھیں۔ مفتی صاحب، آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ بتائیے، اس کا حل بتائیے کہ جس پر جادو ہو جائے وہ کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، ہماری شریعت کی تعلیمات میں کیا اس کا حل پیش کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم حل کی طرف نکلتے ہیں نا تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو میں 100% تو نہیں کہوں گا، 99% بالکل متفق۔ وہ ایک انسان جادو سے پریشان ہے، اس کیفیت سے پریشان ہے، اس قوت کے اثر سے پریشان ہے، اور آگے جو اس کا علاج کرنے والے ہیں وہ اور پریشان کرتے ہیں، اتنے کالے بکرے چاہیے، اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے چاہیے، یہ تعویذ ہے، یا اپنے قبر میں جا کے دبانا ہے، اور رات کو قبرستان میں جانا ہے، ٹوٹی پھٹی ہوئی قبر کے اندر یہ تعویذ رکھنے ہیں۔ یہ ایک اور میں ایک دریا کے پار اترا تو آگے دیکھا ابھی مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، وصلی علی النبی محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جادو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، اور یہ نفسیاتی اثر جسمانی تبدیلی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جی۔ اور انسان میں شروع میں یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ جب کوئی شخص اس کو ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے تو وہ اس کے جسم میں ایک تغیراتی اور دوسری تبدیلیاں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ انسان جس چیز کی سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی جسم کی بھی توانائیوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ سب ایک منٹ کے لیے اگر رکیں، ماشاءاللہ آج آپ حل بتا رہے ہیں، میڈیکل سائنس اس کو انڈورس نہیں کرتی۔ جتنا مرضی ہم ڈاکٹر کو بتائیں، سمجھائیں کہ اس پر جادو ہے، اس پر یہ اثرات ہیں، یہ تب بیمار ہے، کوئی تشخیص نہیں ہو رہی، ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے صحیح ہیں۔ میڈیکل سائنس اس حد تک اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کوئی مرض ہے، کیونکہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اتنا ضرور وہ مانتی ہے کہ یہ نفسیاتی اثر ہے۔ اس لیے تو سائیکیٹرسٹ جو نفسیاتی ماہرین ہیں وہ اس کا کونسلنگ کرتے ہیں، وہ اس کی کونسلنگ کرتے ہیں۔ تو اس بات کا تو اب عرب میں نے خود بذات خود وہاں پر انسپیکٹ کی کہ وہاں پر بہت سے ایسے مستشفیات ہیں جو ہاسپٹلس کہلاتے ہیں، وہاں پر ماہر نفسیات جو بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کے میں نے خود ان سے ملاقات کی تو وہ ایک عامل ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا عامل ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ کے یہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں سروس ہاسپٹل میں، یہ جمعرات کے دن باقاعدہ ایک ان کی نجی مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد، اور اس میں وہ تمام مریض جو نفسیاتی مریض ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے بقول خود وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان نفسیاتی مریضوں کو اپنی نظر سے اگرچہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی مرض نہیں ہے تشخیص نہیں کرتا، لیکن میں نے ان مریضوں کو سورہ الرحمن کے عمل سے شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سے اس کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، اور اس پر وہ اب یہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب ایک چیز نفسیاتی طور پر جسم انسانی کو متاثر کرتی ہے تو جسم انسانی کو جب متاثر کرتی ہے تو اس کا علاج بھی دو طرح سے ہے۔ ایک علاج اس کا تو ہے روحانی، یعنی رقیہ شرعی، جو اسلامی و دینی شرعی جو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی ہیں یا قرآنی آیات سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو میرے اپنے ایک جائزے کے مطابق میں نے جو خود اسیسمنٹ کی ہے کہ اس میں اکثر جو مریض ہوتے ہیں جو کہ علاج کرتے کرتے یا وہ علاج یا وہ مرض اتنا پرانا ہو جاتا ہے، وہ جادو کا اثر اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ جسم انسانی میں وہ تغیر کر چکا ہوتا ہے، جسم میں کوئی نہ کوئی جسم کے عضو کو وہ اس میں فالٹ پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج صرف رقیات سے نہیں ہے، صرف روحانی اعمال سے نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کیا جائے۔
اگر ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج نہ ہو سکے یا میڈیکل رپورٹس سر ڈاکٹر مانتے نہیں ہیں نا. نہ مانیں لیکن اس میں کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کی رپورٹس تو آئیں گی. اگر رپورٹس نہیں آ رہی تو بالکل پیچھے ہٹ جائے. نہیں, ہم نے ڈاکٹروں سے رپورٹس ٹھیک آتی ہیں, ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں, بیماری برقرار ہے. ہاں یہی تو علاج, یہی تو اصل وہ تشخیص ہے کہ اگر رپورٹس ٹھیک آتی ہیں, میڈیکل رپورٹس پوری کی پوری ٹھیک ہیں, لیکن جسم میں فالٹ ہے, طبیعت اس کی یعنی بالکل مطمئن نہیں ہے, بے سکون ہے. ڈاکٹرز میڈیکل سائنس کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہے. جی آل دا تھنگز آر اوکے, جی ٹیسٹ اوکے ہیں, جی پھر آپ کیا کریں؟ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جادو کا مریض, اس کے اوپر کوئی میڈیکل پوائنٹ سے کوئی ایسی رپورٹ ثابت نہیں ہو سکتی. اس کو تو الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار کی مصنف ہیں علامہ علامہ وحید عبدالسلام بالی نے بڑے ٹو دی پوائنٹ انداز سے ایک ایک کر کے پیش کیا. اس میں انہوں نے یہ بھی ایک توجیہ ہے اس بات کی کہ رپورٹس ٹھیک ہے, جی بیماری برقرار ہے, میڈیکل سائنس کہتی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بندہ ہم آبزرویشن اب ہم نے کیونکہ جب میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں تو ہم نے ان سے علاج بھی نہیں کرانا, یہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن میں نے وہ بات کی ہے کہ جس میں پہلے جادو تھا, پہلے جنات تھی, اور اس کے اثرات سے رپورٹس بھی آ گئیں. اب میں اس کا علاج اس کے لیے ضروری ہے, وہ پھر واجب کے درجے میں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رقیات اور دعا کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو جادو کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی رپورٹس نہیں آئیں گی, اور پھر اس کے بعد ان سے علاج کرنا اس کا وقت کا ضیاع ہے. اسے چاہیے کہ پھر وہ ان رقیات شرعیہ کو اختیار کرے جن کا ذکر علماء نے بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیماری کا مریض, ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی کوئی زہری صورت کوئی جسم میں نہیں پائی جاتی. تو اس کی پھر ان اثرات کو جج کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جاتے ہیں جن اعمال کو پڑھ کر, جیسے مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ ہے, سورۃ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے, آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے, اور آیات توضات جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. یہ اس کے لیے خاص کوئی اجازت درکار ہے؟ نہیں, اس کی کوئی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اجازت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بڑھ کر کسی کی اجازت ہوتی نہیں. بیٹھ کے دم کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے, بالکل خود بھی کر سکتا ہے. جی آصیب زدہ پر خود بھی کر سکتا ہے, کسی اور سے بھی کرا سکتا ہے. اچھا, ایک ہے آصیب, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اس کو آصیب ہے, ایک ہے سایہ, فرق ہے کوئی؟ نہیں, آصیب سایہ ہی کو کہتے ہیں. اچھا, آصیب اور چیز ہے, جنات اور چیز نہیں. یعنی مقصد ہے کہ آصیب اور سایہ میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ ہے کہ ابتدائی جو حرکات ہوتی ہیں وہ شیاطین جنات کی مس سے ہوتی ہیں. اچھا, جیسے قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس. یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ ایک میگنیٹک پاور ہے. جیسے کہ انسان کرنٹ لگتا ہے, اس کو آج اس طریقے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو جسم اس کا لرز جاتا ہے, یا اس کا جسم معاف ہو جاتا ہے, یا وہ جام ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی آپ قرآن کی اس آیت سے اس تشریح کو اگر دیکھیں تو یہ تخبط الشیطان من المس کے اندر بھی ہے کہ مبہوس الحواس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ مبہوس الحواس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثرات پڑ جاتے ہیں. وہ اثرات اس کے اندر داخل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ اوپر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی ہوائی چیز ہے, خلائی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, یا شرارہ ہے, یا ایک آگ کا شعلہ ہے جو ظاہراً آگ نہیں ہوتی. جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو ظاہراً مٹی نہیں ہوتا, اس کے اندر گوشت ہے, پوست ہے, اس کے اندر 4 عناصر ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی انسانی زندگی کے اندر جیسے انسانی زندگی میں 4 عناصر رکھے ہیں, ان کی بھی عناصر ہیں. اب اس کی تشریحات نہیں ہیں, تو اس میں اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس میں جب وہ اثرات اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سائے کی شکل میں ہوتے ہیں, یا اس کو کوئی چیز نظر آئے گی, یا کوئی چیز اس کے ساتھ سے قریب گزر جائے گی, یا اس کے اوپر سے ایسے اچانک اس کو خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور جسم لرزہ پڑ جائے گا, یہ اس کی یا خواب کے اندر یکدم ڈر کے بیٹھ جائے گا. یہ اس کے اوپر وہ منفی اثرات ہیں جو آصیب کی شکل میں ہیں, سائے کی شکل میں. ٹھیک ہے, اور جب جنات کی اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو بھی جب وہ تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, اور اس کا پھر علاج میں وقفہ ہے, اور وقفے کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ جنات جس پہ حاوی ہو جائیں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ جو جادو ہے اس کا ایک تو علاج ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اور عاملوں کے پاس میں نے کہا کہ وہ ان کے اپنے مسائل, انسان اور ایک پریشان ہو جاتا ہے, دھنستا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ خوف میں ہوتا ہے, نقصان میں ہوتا ہے, تو وہ ان کی بات ماننے پہ بھی مجبور ہوتا ہے. اور 99% وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے برعکس وہ ایک لوٹنے کا عمل ہے ایک اور, جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. تو اس کی بجائے کیا ہم گھر میں, کیونکہ سارے ناظرین بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں, خود بھی کوئی دعا, کوئی دم کر سکتے ہیں جس سے کہ اس بیماری سے یا اس جادو سے ہم اس کے حصار سے نکل سکیں؟ وقفے کے بعد. ناظرین کرام, وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں,
اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا موضوع جو ہے اس وقت جادو کے اثرات کو ہم کیسے زائل کر سکتے ہیں۔ کیا عاملین کے پاس جانا ضروری ہے، یا کہ ہم خود بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی طور پر ہم خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب مفتی امداد محمود فرید سے۔ مفتی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے کیا عاملین کے پاس جانا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ کیا جب جادو ہوا تھا وہ کرنے والا ایک غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں بہت ایکسٹریم لیول کا جادو، جس کے اثرات بہت بھیانک ہوتے ہیں، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس طرح کے جادو کے لیے ہم خود بھی کوئی علاج کر سکتے ہیں، کوئی دم پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا کر سکتے ہیں، یا کہ اس کے توڑ کے لیے کسی کے پاس جانا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے کن کے پاس جایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ جادو کی توڑ کے لیے اگر ایک ایسا جادو ہے کہ جس جادو کا واقعتاً اس کے اوپر وہ نشانیاں، وہ جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اب وہ اپنا علاج کرتے پھر رہا ہے، لیکن روحانی اعمال سے اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ صحیح، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کا علاج روحانی اعمال سے نہ ہو۔ جی، ایک سفلی علم کا مقابلہ جی نوری علم سے جی کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، اچھا، تاخیر ہو سکتی ہے، یا اعمال کے اندر ہمارا وہ جو پاکیزگی درکار ہے، پاکیزگی درکار ہے، جو طہارت درکار ہے، جو شرائط درکار ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے اعمال سے تو یعنی روحانی اعمال سے، رقیات سے اور قرآن و سنت کی روشنی سے وہ اعمال پڑھ رہا ہے، لیکن وہ فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا، اللہ، وہ ماں کا دل دکھا رہا ہے، وہ بہنوں کے حقوق مار رہا ہے، وہ بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں، اس کا معاشرے کے اندر کوئی اخلاقی اچھا کردار نہیں، اور پھر وہ پڑھتا جا رہا ہے، نماز پر قائم نہیں، نماز، ہاں تو پھر سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا، کیونکہ میں نے اپنے اعمال میں یہ دیکھا ہے کہ جس کسی کو جب بھی میں نے کوئی اعمال دیے ہیں تو میں نے شرط رکھی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، جی جی، اور اس میں نے یہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم اس بات کا میں اس لیے حانث نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے سینکڑوں متعدد جو اس قسم کے مریض تھے جن کا علاج کسی سے نہیں ہو رہا تھا، بڑے بڑے جادوگروں کے پاس گئے، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ آپ بیٹی پردہ کرتی ہیں، آپ بیٹی اخلاق آپ کے درست ہیں، آپ کا کیا ماں باپ کے، خامند کے، بھائیوں کے، بہنوں کے حقوق ادا کرتی ہیں، حقوق سب آپ اپنے میاں کے حقوق پورے کر رہی ہیں، کیا گھر کے اندر آپ نے نماز روزے والا نظام رکھا ہوا ہے؟ چلیں دوبارہ مختصر، ہاں، اس کے بعد وہ اعمال جب دیے گئے تو بہت ہی جلدی اس کے اثرات نمایاں ہوئے، لیکن ایسے بھی مریض ہیں کہ جن پر روحانی اعمال کا اثر یا اللہ کی مصلحت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ کی مشیت میں کچھ دیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بعض مرتبہ آزماتی ہیں کہ اب یہ کس کس در پہ جاتا ہے، میرے سوا کس کس کو پکارتا ہے، میرے سوا کس کس کی دہائی دیتا ہے، میرے سوا کس کس کو یہ حاجت روا پکارتا ہے، یا مشکل کشا کہتا ہے، یا اپنی جبین نیاز آنا تو پھر میرے پاس ہی ہے، ہاں غیر اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے۔ تو اس کا حل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض جادو ایسے ہیں جن کا حل سوائے جادو کے بغیر، جادو جاننے والے کے یا اس جادو کے اعمال کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھا اس کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ ایک ہے بیماری ہم گھر میں ہوم میڈیکیشن کر لیتے ہیں، سر درد ہے پیناڈول کھائی آرام آ گیا، بالکل، ایک بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن یہاں کیونکہ فرق ہے کہ ایک عمل ہے روحانی اور ایک عمل ہے جادوئی۔ اب کیا اس کے بارے میں علماء کے نظریات کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اگرچہ ان سے اس فرمان سے انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا کہ اس سے حضور کی یہ مراد نہیں تھی جو میں نے کہی، اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ النشأۃ من عمل الشیطان، کہ جادو کا توڑ بھی شیطانی عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، شیطانی عمل سے، یعنی جادو کا توڑ بھی جادو والے کے پاس جا کے کیا جا سکتا ہے،
اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر جادو کا توڑ خیر کی نیت سے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، اپنے ذاتی نقصان کو ختم کرنے کی خاطر، جو اس وقت وہ ایک قسمہ پرسی کی حالت میں ہے اور کسی سے اس کا حل نہیں ہو رہا، تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر وہ اپنے اس جادو کا توڑ کروا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک شرط ہے، شرائط ہیں کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہے، اگر اس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں، تو یہ مضطر میں آئے گا۔ کس میں؟ مضطر اس کہتے ہیں جو مجبور ہو جائے، کہ جس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر وہ حرام کھانا لقمہ کھانے کی اجازت ہے، اتنی لیکن کھا اس سکتا ہے حد تک کہ جان سلامت رہے، جس سے اس کی جان سلامت رہے۔ تو اس سلسلے لیکن میں ایمان میں فرق نہ آئے۔ یہاں یہی شرط ہے کہ اگر وہ ایسے شخص کے پاس جا کے اپنے جادو کا توڑ کروانا چاہ رہا ہے، تو وہ اس جگہ جا کر کوئی شرک نہیں کرے گا، یا شرکیہ کلمات نہیں پڑھے گا، یا اس کے شرکیہ کلمات کی تابعداری نہیں کرے گا، یا کوئی ایسا جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرے گا، یا پھر اس طرح کی جو اور ٹوٹکے ہیں جو شریعت سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ مفتی صاحب، جادوگر تو پھر یہی بتائے گا، جیسے جادو کیا تھا ویسے اس ہی میں ہے، اس کا اس میں عمل یہ ہوتا ہے بتائے گا۔ کہ جادوگر اپنے جادو کے اعمال سے توڑ کرتا ہے تو اس وقت وہ بتاتا نہیں ہے، جب وہ کرتا ہے تو وہ پھر بتاتا ہے۔ جب ایک شخص کسی پہ جادو کروانے کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو جادو کے اعمال کرواتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جب کوئی شخص جادو زدہ ہو کے اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو پھر جادو زدہ کو تو پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو خود مسحور ہے، اس کی عقل بھی کام نہیں کر رہی، زبان بھی کام نہیں کر رہی۔ نہیں، میرا فوکس یہ ہے، تو یہاں ایک بات پوری ہونے میں بہت ہی بڑی اہم ہے سر، کہ اس میں ہم نے ایک بات چھیڑ لی ہے کہ اس کا حل اب کیا ہے۔ تو کفریہ کلمات سے تو کسی صورت میں بھی کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کا علاج کرنا قطعاً جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر اس کی جان بھی جاتی ہے تو جائے کفریہ کلمات سے وہ اپنا علاج نہ کرائے۔ صحیح، اگر وہ جادوگر یہ کہے کہ تم یہ کفریہ کلمہ پڑھو، کفریہ کلمہ کرنا ہے، کہنا ہے، یا کسی مزار کا طواف کرنا ہے، کسی مزار پہ جا کے سر ٹیکنا ہے، اس طرح کے اعمال شرکیے ہیں اور اس طرح کے اعمال کرنے کی قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ رہا یہ کہ اب اس کے توڑ کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کر دیا جائے یا کروایا جائے کہ جس سے وہ خود اس عمل کا مرتکب نہ ہو، یعنی وہ خود شرک کی کلمات کا مرتکب نہ ہو، یا وہ اس عمل میں کچھ خود مشرک متصور نہ کیا جائے، تو اس پر علماء کرام کا جواز موجود ہے، اگرچہ اس جواز کے اندر ابو عبداللہ راضی کے جو قول کو حجت اور ایک قابل عمل قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی اس صورت میں کراہت کے ساتھ اور مجبوری کی حالت میں اس کے لیے وہ سب ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا، ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم خود کوئی ایسا وظیفہ کر سکتے ہیں جس سے جادو کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا دم کر سکتے ہیں اپنے اوپر پانی پہ دم کر کے، یا پی سکتے ہیں؟ ایک تو اس کی بھی شرعی حیثیت بھی بتائیے کہ دم، پانی پہ دم کر کے، یا ویسے ذکر اذکار کر کے یا وظیفہ کر کے ہم چاہیں کہ میں جادو کا توڑ، یا سامنے ایک مریض ہے میں اس پر کوئی ایسی آیات پڑھ کے، ہو سکتا ہے ایسا بھی؟ جی، اس کی سند بخاری سے بھی ہے جی، اور مختلف سیاست تک کوئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ وظیفہ بتانے والے یا یہ ورد بتانے والے، دم بتانے والے کہتے ہیں کہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں اجازت جہاں یہ کہی جاتی ہے اس کا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں جو اجازت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اجازت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر اپنے نسخے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس مریض پہ اس کو کریں، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طباع میں عناصر اربعہ میں کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ دوائی کس طریقے سے اس کو دی جا سکتی ہے، صحیح، اس لیے اس کے بغیر اجازت کے آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے۔ ایسے ہی اس کا بھی اتنا ہی بس ہے کہ اگر کوئی ایک عامل صحیح عامل ہے، اگر وہ اپنے اعمال اس نے کو بنائے ہوئے ہیں جس سے اس کے عملیات میں وہ عملیات وہ کر کے ایک وظائف بنا کے اس نے پیش کیے ہیں، تو وہ بندے کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی مادی، اس کی آبی، اس کی خاکی، اس کی آتشی طبیعت کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو، وہ اجازت کوئی واجب نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اسلام اور دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمومی انداز میں وقفہ ہے، وقفے کے بعد عمومی انداز میں بتا دیں کہ ہم جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے از خود کیا کر سکتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ہم حل کی طرف آ رہے ہیں اور وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم پڑھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103، جس کے ضمن میں ہم نے ناظرین کرام آپ کے سامنے جادو کی تاریخ رکھی، جادو کی حقیقت رکھی، جادو کے اثرات رکھے، کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اور اب ہم اس پروگرام کے ناظرین کرام آخری لمحات میں
آپ کے سامنے حل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آخر اس کا حل کیا ہے، اور اس کا حل پوچھتے ہیں مفتی امداد محمود فرید سے۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی ہماری رہنمائی کی ہے کل بھی اور آج بھی کہ جادو کے اثرات۔ اب ہم آج کے پروگرام میں اس کے علاج پر، اس کے توڑ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ بس اب آپ ہمیں یہ فرما دیں کہ مفتی صاحب، اگر ایک شخص میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈے پہلے کون عامل ہے اور کون کامل عامل ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ کامل عامل ہو، اپنے طور پر، کیونکہ اللہ کے کلام میں خیر بھی ہے، برکات بھی ہیں، تو میں اپنے طور پر ابتدائی یعنی کہ علاج کے طور پر میں کیا دم کر سکتا ہوں، کیا پڑھ سکتا ہوں، کیا وظیفہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کے اثرات سے محفوظ رہوں، جادو اور دوسرے اثرات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وصلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ جہاں تک اسلام اور دین میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم رؤوف الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات حقہ کے ساتھ جہاں احکام کی باتیں بتائیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام میں انسانی زندگی میں طبائع کے اندر جو نفسیاتی طور پر یا فزیکل طبی طور پر جو بیماریاں یا تکلیفیں یا پریشانیاں جو بھی آئیں اس کا بھی حل بتایا۔ بالکل، آپ ایک نبی امت بھی تھے اور ایک طبیب امت بھی جی، کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہماری ذات میں، انفس و آفاق میں جی کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج نہ ہو۔ اللہ یہ تعالیٰ الگ بات ہے کہ ہمیں پہنچنے میں دیر لگتی ہے، لیکن اللہ نے علاج ضرور، جی بالکل ضرور ایسی دریافت کرنا ہے، اس کو ڈسکور۔ اور ان بیماریوں میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو نان ویزیبل ہوتی ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، تو ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے کلام الہی سے رکھا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو تجربات کی روشنی میں دیکھا گیا ہے، جیسے کینسر ہے، ہیپاٹائٹس اور ایسے درد والے مرض جسم میں، وہ ایسے مرض ہیں کہ جو ذہناً کوئی ایسا کوئی مرض ان کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مادی اسباب تک محدود نہیں رکھا۔ ایسے مرض خاص طور پہ جو نظر نہ آنے والے ہوں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے ایسی کلام میں رکھا ہے جو اس کے اثرات بھی ظاہر نظر نہیں آنے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے اور حقیقت اور ہے ایسی، اور اس میں خاص طور پہ پریشانیوں کا حل، اداسیوں کا پریشانی کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس کا علاج بھی اللہ کے کلام میں رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور مجربات سے ثابت ہے کہ بعض لوگ دل کے اٹیک، اکثر یہ مرض عام ہو چکے ہیں، اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس عمل سے ہمارے بزرگوں نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جو رسول اللہ کی احادیث سے تو اگرچہ اس کا تصور نہیں ملتا، لیکن وہ کلمات شرعیہ ہیں یا وہ کلمات رقیات ہیں، اور ان کے اثرات مجرب ہیں۔ ہاں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کر الفاظ موجود ہیں احادیث میں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ الگ صورت میں ہے، ان میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نا ہمارے شریعت کی روشنی میں اور احادیث نبوی کی روشنی میں کچھ چند چیزیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ بہت ہی بہتر ہے۔ مثلا سورہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ 2 صورتیں بالکل۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرامین نبوی کیا ہیں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خارجہ بن سلط، ان کے چچا جب یہ آئے اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے جب یہ جانے لگے تو راستے میں اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگ ان کے علاقے کے کسی بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور وہ ایک آوازیں کس رہا ہے، جیسے گدھے کی طرح آواز نکال رہا ہے، اور اس کے اوپر دستس کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ان کے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور اسلام قبول کر کے آ رہا ہوں۔ کہا اس نبی برحق کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس سے اس کا علاج ممکن ہو؟ تو مختصر یہ ایک لمبی حدیث ہے جو میں مختصر الفاظ پیش کر رہا ہوں، وہاں وقت بھی کم ہے، تو مقصد کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک ایسی صورت ہے جسے میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہے۔
اور شفاء المریض ہے، سورۃ فاتحہ، یہ 7 مسانی ہیں، 7 مسانی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ 7 آیتوں پر مشتمل یہ وہ صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے 41 مرتبہ پڑھنے کا ہاں یہ عمل احادیث سے ثابت نہیں ہے لیکن مجربات میں یہ شامل ہے۔ اچھا، اور آیت الکرسی؟ آیت الکرسی بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جیسے ہر فرض نماز کے خوف ہو، ڈر بعد جی ہو، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اچھا۔ اور آپ نے فرمایا ہر موت کے ماں سوا باقی ہر تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو کل دبر و صلاۃ المکتوبہ، اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور باڑ اور حصار میں آ جاتا ہے۔ آخری 2 صورتیں؟ جی آخری 2 صورتیں تعوذات آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ سونے کے وقت ان 2 صورتوں کو باقاعدہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور ہلکی ہلکی تھوک نکلے بغیر لعاب کی تھوڑی سی ہلکی سی فوار کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ اور سر سے لے کر پاؤں تک اور دائیں بائیں پھونکتے بھی تھے اور ملتے بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ اس کے عمل ان توضات کے بعد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ، کیونکہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے توڑ کے لیے اتاری گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے پہلے بہت سے اپنے اعمال میں توضات کلمات پڑھا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ 2 صورتیں 11 آیات کی میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، اس کے بعد اب مجھے مزید توضات اور مزید کلمات کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ سب سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جادوگر کے جادو سے اگر پیشگی آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا ایک خاص بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الوضوء سلاح المؤمن، سلاح کا لفظ کہا ہے کہ وضو جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ بھی ایک اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو رہے تو اس پر بھی جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح وہ خواجہ بن سعد کا جو واقعہ پیش کر رہا تھا، انہوں نے جب وہ سورۃ فاتحہ ان پہ پڑھ کے دم کی تو اس دم کے کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس جب آئے تو وہ ہدیہ بھی ساتھ لے کے آیا 100 بکریوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت جایا کرو بلکہ اس صورت سے اپنا علاج کر لیا کرو جو لوگوں کے مال پہ نظر رکھ کے بہت سی ہیلے و بہانے بنا کر امت کو پریشان کرتی ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بے انتہا شکریہ آپ کی ماشاءاللہ اس رہنمائی کا۔ ناظرین کرام، مفتی امداد محمود فرید نے ماشاءاللہ بہت عالمانہ انداز میں ہماری کل بھی اور آج بھی رہنمائی کی، اور نتیجہ آج ہم اس بات پہ اپنے اس 5 حصوں پر مشتمل پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کہ اگر کسی پر اس طرح کے اثرات ظاہر ہوں اور محسوس ہوں تو کم از کم یہ ہوم میڈیکیشن کے طور پر تو ہم سب سے پہلے یہ اپنائیں۔ آیت الکرسی ہے، جب کبھی خوف میں مبتلا ہوں تو یہ پڑھ لیا جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو اس کا ذکر کر لیا جائے، اور پھر آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور ناس، مفتی صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تلقین کی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ بھی اس کے لیے مجرب ہیں، اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ جو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے وہ پھر اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، نہ اس کو نظر لگے گی نہ اس پر کوئی اثر ہوگا۔ عام طور پہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، میں نے کسی کو کیا کہا ہے، میں تو کسی کا کبھی برا نہیں سوچا تو مجھ پہ کیوں جادو ہوا، تو کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، دشمن ہوتا ہے۔ اگر دشمن اپنی بندوق سے گولی چلائے گا، وہ اگر کسی بد آدمی پر، برے آدمی پر چلائے گا اس پر بھی گولی اثر کرے گی، اگر نیک پر چلائے گا تو اس پر بھی گولی تو اثر کرے گی، تو اثر ہوتا ہے اس کا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اپنے حصار میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین کرام، اسی دعا پر اب ہمارا وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور گھر جب آئے تو آپ نے سلام کیا، تو میرے والد گرامی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل خفیف انداز میں، جیسے ہم کہتے ہیں منہ میں جواب دیا، تو وعلیکم السلام تو کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں سے جواب ٹکرایا نہیں تھا، تو آپ نے پھر سلام کیا، السلام علیکم، تو حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے پھر اسی طرح جواب دیا، اور نبی کریم کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میرا جواب نہیں دے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، انہوں نے پھر اسی طرح منہ میں جواب دیا خفیف انداز میں کہ نبی کریم کی سماعتوں سے جواب نہ ٹکرایا،
تو نبی کریم 3 مرتبہ سلام لینے کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اباجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا اونچی آواز میں، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، حضرت قیس کے والد کیا کہتے ہیں، قیس میں نے جواب دیا اور 3 مرتبہ دیا، لیکن اتنی خفیف آواز میں دیا کہ میں چاہتا تھا نبی کریم بار بار السلام علیکم کہتے رہیں تاکہ ان کی زبان سے میرے لیے سلامتی نچھاور ہوتی رہے۔ کیا انداز ہے صحابہ کے بھی، ناظرین کرام، محبت کے بھی بارفتگی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میرے لیے سعادت کی بات ہو کیا سکتی ہے کہ نبی کی زبان اور میرے لیے سلامتی بھیجے، تو میں چاہتا تھا بار بار بھیجتے رہیں۔ ایک اپنا انداز ہے محبت کا۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ 5 حصوں میں ہم نے یہ گھر گھر کی کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں ہم اس سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام اب میں گزارش کرتا ہوں جناب پرواز حسین سے جو فیصل آباد سے آج ہمارے مہمان ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کلام پیش کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، اور بہت خوبصورت شعر، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل بھی
میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے جانے والے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا